فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اس چیز کو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاہد کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقویدار متقی بن جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 63 ہے۔ کل کے آیات میں یہ بتایا کہ نجات اور کامیابی وہ کسی فرقے یا کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے میدان طی سے نکالا تو یہ لوگ فرعون سے نجات پا گئے تو بڑے خوش ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی قانون بنواؤ، کوئی شریعت لاؤ، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے کتاب تورات لے کر آئے، اور انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا اللہ کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اب یہ جو کتاب تم لے کر آئے ہو اس پر ہم عمل کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے۔ اور جب اللہ نے ان کو وہ کتاب دے دیا، شریعت دے دی، قانون دے دیا، تو اب ان لوگوں نے اس سے باتیں نکالنا شروع کر دیے۔ پہلے کہا کتاب نہیں مانتے، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، پھر کہا اللہ براہ راست ہم کو دکھاؤ اللہ کس طرح باتیں کرتے ہیں، اس طرح مطالبے کرنے لگ گئے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جو تم نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ تورات دے دو، کتاب دے دو، ہم پابندی کریں گے، ہم نے تو دے دیا، پابندی کر لو۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لے، ہمیں بھی اللہ نے قرآن دیا، ہم سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا عالم ارواح کے اندر، اور پھر اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ہم سے بھی معاہدہ ہوا ہے، اور اگر ہم معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا آگے دیکھیے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا۔ اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کے اوپر یوں رکھا سائے کی طرح، اور کہا مانتے ہو نہیں مانتے ہو، اگر نہیں مانتے ہو تو یہ تمہارے اوپر گرا کر کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ وہ ڈر کے کسی نے مانا کسی نے نہیں، تو اللہ نے پہاڑ کے ذریعے ان کے اوپر بوجھ لایا، ان کو ڈرایا۔ یہاں ہم یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دین اسلام میں تو زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی جبر کے ساتھ تو دین کسی کو نہیں کروایا جا سکتا۔ تو یہاں اللہ کیوں پہاڑ لا کر کے ان کے سروں پہ کھڑا کر کے ان سے منوا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ اسلام کا قانون اور ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ اسلام کو قبول کر لیا، اب اگر اسلام کے معاہدوں کو توڑیں گے تو سزا سخت ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ کوئی کافر ہے، قرآن و حدیث اللہ رسول کو نہیں مانتا، اس کے اوپر زبردستی نہیں، دعوت دیں گے، بھائی ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، قیامت میں بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے، یہ دعوت دیں گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر پھر معاہدے کو توڑتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے، تو اس کو جبر نہیں کہا جائے گا، اس کو سزا کہا جائے گا۔ اسلام میں سزا کا قانون موجود ہے اور سخت قانون ہے، اور ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ بھی۔ اللہ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا اور ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اس کتاب کے معاہدوں کو توڑیں گے، عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ جیسے مرتد ہے، مرتد جب اسلام نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہے، اس کا کوئی فرق نہیں۔ جب اسلام لائے گا پھر منکر ہو جائے گا تو حکم ہے کہ سر قلم کر دو اس کا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں
اللہ فرماتے ہیں پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دیا، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑو۔ ہمیں کیا دیا؟ یہ تو بنی اسرائیل کو کہتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہمارے قرآن ہے، ہمارا کتاب ہے، ہم سے اللہ کہتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اس قرآن کو طاقت سے پکڑو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو ہاتھ سے پکڑو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، قرآن کے حکموں کو تبدیل مت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھ کر کے قرآن کے حکموں کو مت توڑو۔ رشتہ داروں کے لیے قرآن کا اصول نہیں توڑا جائے گا، کسی کے خاطر میں آ کر کے قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مضبوطی کا یہ معنی ہے اپنے افسر کو دیکھ کر، وہ جی افسر کا حکم ہے تم نیچے ماتحت حکم تبدیل، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جی ملک صاحب، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب ناراض ہوگا، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور مضبوطی کا پکڑنا یہی ہے، باپ ناراض ہو، ابو بکر صدیق آگے ہوئے، اپنے باپ کے منہ پہ تپڑ مارا۔ حضور نے کہا ماذا یا ابا بکر، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ اپنے باپ، بوڑھے باپ کو مارا۔ ابو بکر نے فرمایا لو کان سیفا منی قریبا لضربت عنقہ، اگر میرے قریب میں تلوار ہوتا تو میں اپنے باپ کے سر کو قلم کرتا۔ مجھ ابو بکر کے سامنے تیری توہین کوئی کرے؟ صحابہ وہ تھے، انہوں نے اپنے باپ کو بھی برداشت نہیں کیا۔ یہی معنی ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس میں جو کچھ ہے۔ یہ جو آج آپ درس قرآن سن رہے ہو، اس کا حکم یہ ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ یہ نہیں کہا قرآن کی آیاتوں کو یاد کرو، وہ اپنی جگہ ایک فضیلت اور عظمت کی بات ہے قرآن کو یاد کرنا، نہیں، قرآن میں کیا ہے اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس قرآن میں کیا ہے اس کو یاد کرو۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا، ہمیں بھی حکم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ درس قرآن کے لیے بیداری دکھاؤ۔ یہ مسجد خدا کی قسم تم پر گواہ ہوگی قیامت میں کہ تم نے اللہ کے کلام سمجھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ کتنا ٹائم لگتے ہیں؟ 7-8 منٹ لگتے ہیں، یہ تو گھر جاتے ہوئے بھی آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ایک جملہ بھی تمہارے ذہن میں آ جائے، یہ مسجد بھی تم پر گواہ ہے، میں بھی تم پر گواہ ہوں، یہ قرآن بھی تم پر گواہ ہے کہ اللہ کے کلام سمجھنے کے لیے تم بیٹھے تھے۔ قرآن پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا ہے، وہ فضیلت اور ثواب کی بات ہے، اصل قرآن آیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، قرآن میں کیا ہے اس کو سمجھو، اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ شاہد تم تقویدار بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن میں سختیاں ہیں یا تورات میں سختی کی باتیں تھی، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول کے بات ماننے والے بن جاؤ۔ باقی قرآن میں کوئی سختی نہیں ہے، قرآن میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کرو، حلال اور حرام کو پہچانو، بس یہ زندگی گزارو، یہی تقویٰ ہے اور یہی اللہ سے ڈر